ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی ہے دوسروں کو امن فراہم کرنا، امن پانا اور امن دینا۔ اسی طریقے سے ایمان کا معنی تصدیق کرنے کے بھی ہیں، ماننے کی بھی ہیں۔ یہ تو ایمان کا لغوی معنی ہے۔ ایمان شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف میں ائمہ کرام، علماء کرام کا علمی اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ وہ دین، وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی دل سے تصدیق کرنے کا نام، دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ نقطہ نظر ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق قلبی، دل سے تمام ضروریاتی دین کی تصدیق کرنا۔ دوسری چیز زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 3 اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ ایمان کے 3 جز ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کا نقطۂ نظر یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ جس نے دل سے دین کی تمام باتوں کی تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر دیا، اس بندے کو مومن کہیں گے اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے تصدیق قلبی اور ایک ہے عمل کرنا۔ معتزلہ کہتے ہیں ایمان ان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ اگر کسی آدمی نے گناہ کا کام کر دیا، یہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ گناہی کبیرہ کرنے والا معتزلہ کے ہاں ایمان سے فارغ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جبکہ اہل سنت والجماعت، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ سب کا موقف یہی ہے کہ عمل ایمان کے لیے ضروری ہے، عمل کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، زبان سے اقرار باللسان کرنا پڑے گا، لیکن ایمان کے لیے تصدیقی قلبی کافی ہے۔ یہ بقیہ چیزیں یہ ایمان کی علامات ہیں۔ دنیا میں کسی کو مومن کہنے کے لیے زبان سے جو اقرار کرتا ہے، جو دین کے احکام پورے کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے فارغ نہیں ہوگا، اس کا ایمان کمزور تو ہوگا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان ختم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان لغت میں کہتے ہیں امن دینے کو، امن پانے کو، تصدیق کرنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں دین کی ان تمام چیزوں کو دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان ہم نے کہا دل کی تصدیق کا نام ہے، تو ہم مومن کسے کہیں گے؟ جو آدمی دل سے تصدیق کرتا ہے ضروریاتی دین کی، وہ مومن ہے، لیکن دل تو
ہم چیر نہیں سکتے، کسی کا دل دیکھ نہیں سکتے کہ اس آدمی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، لیکن دل کے اوپر کوئی آدمی اطلاع نہیں پا سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، کفر ہے یا نفاق ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، لیکن مومن بننے کے لیے دنیا میں کسی کو ایماندار بننے کے لیے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ جس نے زبان سے اقرار کر لیا، شہادت دے دی اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ کی رسالت کی، دین کی بنیادی باتوں کی زبان سے اقرار کر لیا، ہم دنیا کے لحاظ سے دنیا میں بھی اسے مسلمان سمجھیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کو رشتہ دیں گے، اس سے رشتہ لیں گے، باقی دل ہم چیر کے نہیں دے سکتے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں ایمان تو دل کے ماننے کا نام ہے، لیکن دنیا میں ہم اسے مسلمان مومن تب کہیں گے جب زبان سے اقرار بھی کرے گا، اور جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج مسلمانوں والے اعمال بجا لائے گا تو ہم دنیا میں اسے مسلمان کہیں گے۔ ایک آدمی اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اقرار باللسان کرتا ہے، اس کے دل میں تصدیق ہے نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے ہر مفتی، ہر قاضی فتویٰ دے گا یہ مسلمان ہے، دل چیر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک غزوہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی کو، میدان جنگ ہے، جب میں نے تلوار اٹھائی اس نے بلند آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، فرمایا میں نے پھر بھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میرا دل پریشان ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، میں نے پھر بھی مار دیا۔ میں نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے نبی میں نے فلاں آدمی کو فلاں غزوے میں مار دیا، اس نے جب مجھے دیکھا، میری تلوار کو دیکھا، ڈر کے مارے اس نے کلمہ پڑھا، میں نے پھر بھی اسے مار دیا کہ دل سے نہیں پڑھ رہا، یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، فرمائے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ یہ حدیث بتا رہی ہے ایمان دل میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کا پتہ دنیا والوں کو کیسے چلے گا؟ اس وقت چلے گا جب یہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھے گا اور شریعت کے اعمال بجا لائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، امام صاحب نے جو کہا کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے جو کہا ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور عمل کرنے کا، تین چیزوں کا کہا، ان میں اختلاف کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ایمان تصدیقی قلبی کو کہتے ہیں، لیکن اس کو دنیا کے لحاظ سے مومن تصور کرنے کے لیے، مسلمان کہلانے کے لیے اقرار باللسان اور عمل کو شرط کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، عمل اس کے لیے علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور اقرار باللسان زبان سے کلمہ پڑھنا یہ اس کے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ایمان کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کفر کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے منافقت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کہتے ہیں زبان سے اس عقیدے کا اقرار کرنا جو آپ کے دل میں موجود ہے، اور ایمان کہتے ہیں اس عقیدے کو دل سے مان لینا، اس دین کو دل سے مان لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور کفر کہتے ہیں حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں سے کسی ایک بات کے انکار کرنے کا نام
کفر ہے. اور منافقت کہتے ہیں زبان پہ کلمہ ہو دل میں کفر پڑا ہوا ہو, زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور دل میں کفر پڑا ہوا, اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو, اسے منافقت کہتے ہیں. اس آدمی کو منافق کہتے ہیں. کافر اسے کہتے ہیں جو ضروریاتی دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے. مومن اسے کہتے ہیں جو ساری شریعت کو دل سے مان لے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو ساری شریعت کا زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل بھی کرے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو مسلمان ہے وہی مومن ہوگا, جو مومن ہوگا وہی مسلمان ہوگا. جو اسلام ہے اسی کا نام ایمان ہے. فرق اگر میں بتاؤں تو یوں فرق ہو سکتا ہے, ایمان چھپا ہوا ہوتا ہے, اسلام ظاہر ہوتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے, اسلام آپ کی وجود پہ ہوتا ہے, زبان پہ کلمہ ہوتا ہے. نماز آپ جسم سے پڑھتے ہیں, روزہ آپ کا جسم رکھتا ہے, حج آپ کا جسم کرتا ہے. تو آپ کے جسم سے جب شریعت کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں, جس بات کا تم نے دل سے تصدیق کیا, زبان سے جب اس کا اقرار کرتے ہو, اس زبان کے اس ظاہری اقرار کا نام اسلام ہے. اور دل میں اس کی تصدیق کرنا اور دل میں اس کا عقیدہ رکھنا, اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام ایمان ہے. دل میں اس کی تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ضروریاتی دین میں سے کسی ایک کا زبان سے انکار کرنے کا نام کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے.